अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम, PhD इन सेफ्टी साइंस एंड इंजीनियरिंग। पिछले कई रोज़ से अखबारात और सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है कि फ्रांसीसी साइंसदान जिनका नाम लुक मोंटेग्नियर है और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, उनका दावा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन जिन अफराद को लग चुकी है वो 2 साल में मर जाएंगे। साथ ही वो कहते हैं इतने मैसिव लेवल पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम वक्त में कोरोना वायरस वैक्सीन लग रही है, ये एक साइंसी और तिबी गलती है। क्योंकि वो कहते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन के नतीजे में कोरोना वायरस के न्यू वेरिएंट्स, मतलब नए कोरोना वायरसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। साथ ही वो कहते हैं कोरोना वायरस ADE एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट का सबब भी है। आज की वीडियो में इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में जानते हैं। वीडियो में मज़ीद बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइएगा ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले हम वैक्सीन के बारे में जानते हैं। कोई भी वैक्सीन जो बनाई जाती है उसी जरासीम से अमूमी तौर पे बनाई जाती है जो कि वो बीमारी काज कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बीमारी हो रही होती है। मिसाल के तौर पे जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की वैक्सीन कोरोना वायरस से ही बनाई जाती है। उसको इनएक्टिवेट किया जाता है और उसको इनएक्टिवेट करने के बाद बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम फ़ौरन रिस्पॉन्स करता है, और जो आपका इम्यून सिस्टम होता है ये सेल्स और प्रोटीन्स से मिलकर बना होता है। तो इम्यूनिटी 2 किस्म की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एडॉप्टिव इम्यूनिटी। जो आपकी होती है इनेट इम्यूनिटी वो एक जनरल होती है और ये बाय बर्थ होती है आपके अंदर। इसमें तमाम के तमाम जो आपके सेल्स और प्रोटीन्स होंगे और जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो पैथोजेंस, जैसा कि कोरोना वायरस है, तो उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे। ये उसके लिए स्पेसिफिक नहीं होंगे, मतलब इनेट इम्यूनिटी जो होती है ये पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती, उस वायरस के लिए स्पेसिफिकली नहीं होती, बल्कि इसको स्पेसिफिक होने के लिए कुछ दिन चाहिए होते हैं, जिसको हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी कुछ दिन के बाद बनती है, मतलब इसमें ऐसे एंटीबॉडीज़ कुछ दिन के बाद बनते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उस वायरस से लड़ते हैं। जैसा कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई है तो कोरोना वायरस की जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो कुछ दिन के बाद बनेंगी और वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरसेस के ख़िलाफ़ ही लड़ेंगी, उसके लिए स्पेसिफिक हो जाएंगी। तो इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, और जबकि हमारे पास एडॉप्टिव इम्यूनिटी वो स्पेसिफिक उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसा कि वायरस है उस वायरस के लिए होती है। तो जो हमारे पास कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ एडॉप्टिव इम्यूनिटी में बनेंगी उसके अंदर बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो एंटीबॉडीज से बचकर निकले। तो अब आते हैं हम मेन पॉइंट्स की तरफ। लुक मोंटेग्नियर फ्रांसीसी साइंसदान का कहना है कोरोना वायरस वैक्सीन की वजह से न्यू वेरिएंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कोरोना वायरस के, मतलब न्यू कोरोना वायरसेस की अक़साम बन रही हैं कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने की वजह से। उनके इस पॉइंट के रिस्पांस के ऊपर डॉक्टर गगनदीप, जिनका ताल्लुक इंडिया से है और ये वेलकम रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ की डायरेक्टर भी हैं, इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो वायरोलॉजी पर है, वो कहती हैं कि वैक्सीनेशन का मतलब ही यही होता है कि आपका इम्यून सिस्टम प्रिपेयर किया जाए। ये नहीं होता कि फ़ौरन जैसे ही आपके अंदर वैक्सीन लग गई है तो बॉडी इम्यून हो गई है, इसके लिए कुछ टाइम दरकार होता है। जैसे मैंने आपको बताया इनेट इम्यूनिटी तो फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो आपकी एडॉप्टिव इम्यूनिटी है जो कि स्पेसिफिक उस वायरस के लिए है उसको कुछ दिन लगते हैं। तो उसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है? उसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि जो कोरोना वायरस होता है एंटीबॉडीज़ का, वो एंटीबॉडीज़ फ़ौरन कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर दें, उसके साथ फाइट करें, उसको हर तरफ से घेर लें और उसको डिस्ट्रॉय कर दें मुकम्मल तौर के ऊपर। क्योंकि जैसे ही कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाता है वो फ़ौरन रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, मतलब अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो वो जो इसका रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है, एंटीबॉडीज़ उसको स्टॉप कर देती हैं। अब जब ज़हरी बात है कि उसकी रेप्लिकेशन ही नहीं हो रही, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, वो उधर ही अंदर ही डिस्ट्रॉय हो चुका है वायरसेस, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ही नहीं होगा।
کیونکہ جب تک ہم ویکسین نہیں لگواتے وہ ایک سے دوسرے پرسن میں ٹرانسمٹ ہوتا چلا جائے گا اور ہر ایک باڈی کے اندر، ہر ایک پرسن کے اندر جس کے اندر وہ ٹرانسمٹ ہوگا اس کے اندر ریپلیکیشنز اس کی سٹارٹ ہو جائیں گی. تو ریپلیکیشنز کے دوران زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ میوٹیشن بہت زیادہ ہوگی. میوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سڈن جینیٹک چینج. اب یہ سڈن جینیٹک چینج اس سے نیو ویریئنٹس بنانا شروع کر دیتا ہے، نئے قسم کے کرونا وائرسز بنانا شروع کر دیتا ہے. اب جب ہمارے پاس اینٹی باڈیز ہوں گی اور وہ پرسن ٹو پرسن بھی ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا تو ظاہری بات ہے اس کی ریپلیکیشن نہیں ہوگی. ریپلیکیشن نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں میوٹیشن بھی نہیں ہوگی اور نئے ویریئنٹس بھی نہیں بنیں گے. اور ان کیس اگر ویریئنٹس بن بھی جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو آپ نے ویکسین لگوائی ہوتی ہے اس کو کمپلیٹلی ان ایفیکٹو کر دے، مکمل طور پہ غیر متاثر نہیں کرتے، بلکہ اس کو لیس ایفیکٹو ضرور کرنے کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے. اور یہ بھی لازمی نہیں ہوتا کہ جو نیو ویریئنٹس آئے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوں. بہت کم چانسز میں ہوتا ہے کہ نیو ویریئنٹس زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ویکسین زیادہ سے زیادہ لگوانی چاہیے پاپولیشن میں اندر. کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ اس طرف آنا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے ویکسینیٹ کرے خود کو، تاکہ اس کا ریپلیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو، ٹرانسمیشن ہی نہ ہو، تاکہ اس کے اندر میوٹیشن کم ہو جس کے نتیجے کے اندر نیو ویریئنٹس ہی نہ بنے اور کرونا وائرس جلد از جلد ختم ہو جائے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے جلد از جلد کرونا وائرس کی ویکسین لگوائیں اور اپنے آپ کو اور کمیونٹی کو پروٹیکٹ کیجیے. چلے اب ہم آتے ہیں لک مونٹیگنیئر کے سیکنڈ پوائنٹ کی طرف. سیکنڈ پوائنٹ میں ان کا کہنا ہے کہ جو کرونا وائرس ہے یہ اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ یا ADE جسے کہا جاتا ہے وہ کاز کرتی ہے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ADE ہوتا کیا ہے، اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ کیا ہوتا ہے. جب بھی کوئی پیتھوجن جیسا کہ کرونا وائرس ہے آپ کی باڈی کی امیونٹی سے اینٹی باڈیز مطلب اسے پہچان نہیں سکتی، اس سے بچ نکلتا ہے، تو کیا ہوتا ہے یہ اینٹی باڈیز اس کی مدد کرتی ہیں آپ کے جسم کے اندر مزید پھیلنے میں، سیل کے اندر، خلیوں کے اندر داخل ہونے میں اس کی مدد کرتی ہیں. بنیادی طور پر ADE ہمیں ڈینگی وائرس کے کیس میں آبزرو کی. وہ اس طرح کہ جو ڈینگی وائرس تھا اس کی 4 ٹائپس تھیں جنہیں سیرو ٹائپس کہا جاتا ہے. اب جیسے ہی آپ نے ڈینگی وائرس ٹائپ 1 کی مثال کے طور پہ ویکسین لگوائی تو جیسے ہی ڈینگی وائرس ٹائپ 1 آپ کی باڈی کے اندر آئے گا تو فوراً اینٹی باڈیز اسے کل کر دیں گی، کیونکہ اینٹی باڈیز جو آپ کی باڈی میں ڈیویلپ ہوئی ہیں وہ ڈینگی وائرس ٹائپ 1 کی ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ دوبارہ انفیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی ڈینگی وائرس 2, 3, 4 ٹائپس ہے، ان 3 میں سے مطلب ہے کہ 1 کے علاوہ 2, 3, 4 ڈینگی وائرس کی کسی بھی ٹائپ سے انفیکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ویکسین جو آپ نے لگوائی تھی وہ ڈینگی وائرس ٹائپ 1 کی تھی. تو ان 3 میں سے آپ 2, 3, 4 ڈینگی وائرس کی جو قسم ہے ان میں سے اگر آپ انفیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ جو اینٹی باڈیز ہوں گی وہ ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گی اور وہ ان کی مدد کریں گی سیل کے خلیوں مطلب سیل کے اندر داخل ہونے میں، جس کے نتیجے میں سویئر انفیکشن ہوگا. تو لک مونٹیگنیئر کا یہی کہنا ہے کہ جو کرونا وائرس ہے وہ بھی اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ کاز کرتا ہے. تو کرونا وائرس میں اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ کے حوالے سے ڈاکٹر پال اوفیٹ جو کہ USA میں ویکسین ایجوکیشن سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں اور روٹا وائرس ویکسین کے کو انوینٹر بھی ہیں. روٹا وائرس بچوں میں ہوتا تھا جو کہ ڈائریل ڈیزیزز کاز کرتا ہے، تو اس کی ویکسین کے بھی یہ کو انوینٹر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جب ہم نے جانوروں کے اندر کرونا وائرس کو انجیکٹ کیا اور ان میں اینٹی باڈیز ڈیویلپ ہوئی اور ریکور ہو گئے، ان کے اندر دوبارہ ہم نے کرونا وائرس کو انجیکٹ کیا اور بار بار کرونا وائرس کو انجیکٹ کر کے ہم نے دیکھا تو ADE کا پروسیس نہیں آبزرو کیا گیا. مطلب یہ کہ جو اینٹی باڈیز بنی اس سے جو کرونا وائرس تھا وہ اسکیپ نہیں ہو سکا. سو یہ ADE نہیں کرتے، ADE کاز نہیں کرتی. تو یہ سٹڈیز کافی ساری سٹڈیز ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ کرونا وائرس میں بہت ہی کم چانسز ہے ADE کے. اب تک جو سٹڈیز ہیں اس کے اندر اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ کرونا وائرس کے حوالے سے آبزرو نہیں کیا گیا.
تو اب آتے ہیں ہم مین بات کی طرف کہ لک مونٹیگنیئر فرانسیسی سائنسدان کا کہنا یہ ہے کہ جنہوں نے کرونا وائرس ویکسین لگوائی ہے وہ 2 سال کے اندر مر جائیں گے۔ انہوں نے اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ جو کرونا وائرس جو ویکسین لگوا چکے ہیں وہ 2 سال کے اندر مر جائیں گے۔ ریئر فاؤنڈیشن نے ان کا انٹرویو ارینج کیا۔ اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، میں لنک بھی نیچے شیئر کر دیتا ہوں، جس میں انگلش ٹرانسلیٹڈ انٹرویو ہے، اس میں انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ کرونا وائرس کی جو ویکسین جو لگوا چکے ہیں وہ 2 سال کے اندر مر جائیں گے۔ ایسا انہوں نے بالکل بھی کچھ نہیں کہا۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے کرونا وائرس کی ویکسین لگوائیں تاکہ ہم نارمل حالات کی طرف جا سکیں اور اس بیماری سے جان چھڑوا سکیں۔ تو اگر آپ کرونا وائرس کی ویکسین نہیں لگواتے تو آپ گناہ جاریہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا یہ گناہ جاریہ کس طرح ہو گیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے، آپ کی امیونٹی سٹرانگ ہے، وہ آپ کو تو نہیں ایفیکٹ کر سکا، آپ کو تو کچھ نہیں کر سکا، لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جس کی امیونٹی ویک ہے اور وہ آپ سے اس میں ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے جس کی امیونٹی ویک ہے، تو ظاہری بات ہے اس کو بڑا سیویئر قسم کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، ایون اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کیس میں کیونکہ وہ آپ سے ٹرانسمٹ ہوئی ہے، آپ نے علاج ہی نہیں کروایا تھا، ویکسین ہی نہیں لگوائی تھی، تو وہ آپ کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا ہے۔ تو کیونکہ جو ہمارے پاس میڈیکیشن ہے یہ بھی ایک سنت ہے، علاج کروانا سنت ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، تو آپ لوگ جلد از جلد کرونا وائرس کی ویکسین لگوائیں۔ اب کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ چائنا وائرس کی ویکسین ہم کیوں لگوائیں، یہ تو مطلب ہے کہ چائنا کی ہے جو کہ زیادہ پائیدار ہی نہیں ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ایفیکٹو ہوگی وہ ہمارے پاس چائنا کی ہی ویکسین ہوگی، کیونکہ جو سارس 1 ہے جسے کووڈ 1 کہا جاتا ہے، اور جو سارس 2 ہے جسے کووڈ 2 یا کووڈ 19 یا کرونا وائرس کہا جاتا ہے، تو ان دونوں میں بہت کم فرق ہے، کیونکہ جو سارس 1 تھا وہ 2003 میں چائنا میں ہی فرسٹ ٹائم ایمرج ہوا تھا، تو ان کی کافی ساری سٹڈیز ہیں اور وہ سکسیسفل اس کی ویکسین بھی بنا چکے ہیں۔ تو کیونکہ ان دونوں میں کرونا وائرس میں اور سارس 1 میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں، تو امید کی جاتی ہے کہ جو چائنیز ویکسین ہوگی وہ بہت ہی اچھی ہوگی۔ اس کو ہم دنیا کی کسی بھی جو باقی کنٹریز نے جتنی بھی ویکسین بنوائی ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ ان کے چانسز زیادہ ہیں کہ یہ زیادہ سکسیسفل ہوگی اور اس کا ایفیکٹ لانگ ٹرم ہوگا۔ تو یہ نہ سوچیے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی کنٹریز کی خراب ہیں، وہ بھی کافی حد تک اور بہت اچھی ایفیکٹو ہیں، لیکن میں جسٹ یہ اس جو آپ کا کنسیپٹ ہے کہ یہ چائنا کی ویکسین ہے تو یہ ایفیکٹو نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط ہے۔ تو امید کرتا ہوں میرا میسج آپ لوگوں تک کنوے ہو چکا ہوگا، تو جتنی جلدی ہو سکے کرونا وائرس کی ویکسین لگوائیں تاکہ ہم جلد از جلد نارمل حالات کی طرف آ جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔